شمالی سمندر کے کنارے پر پھیلا ہوا وہ ساحل ہمیشہ سے خاموش تھا، اتنا خاموش کہ لوگ کہتے تھے یہاں خود خاموشی بھی ڈر کر چلتی ہے۔ دھند ہر وقت سمندر اور زمین کے درمیان ایک دیوار بنائے رکھتی، اور اس دھند میں چھپی کہانیاں صرف وہی سنتا تھا جس کا دل کمزور نہ ہو۔ یہاں بھولی ہوئی وائکنگ جہاز کی لانت سوئی ہوئی تھی۔ یہ جگہ مقامی لوگوں میں مردوں کا ساحل کہلاتی تھی۔ بوڑھے ملا بچوں کو ڈراتے، اس ساحل پر مردے چلتے ہیں، جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ مگر تاریخ ہمیشہ بہادر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ڈاکٹر لینا ایروند اسکینڈینیویا کی مشہور محقق اپنی زندگی کی سب سے بڑی دریافت کی تلاش میں یہاں پہنچی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس چیز کی وہ تلاش میں آئی ہے، وہ چیز بھی صدیوں سے کسی ایسے ہی شخص کا انتظار کر رہی تھی۔ لینا نے پہلی بار ساحل پر قدم رکھا تو ہوا میں عجیب بوجھ محسوس کیا، جیسے ہوا میں نمی نہیں، یادیں بھری ہوں، جیسے زمین صدیوں سے کچھ دبائے بیٹھی ہو، کچھ ایسا جو روشنی میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ریت کے نیچے دبا وہ پہلا ٹکڑا لکڑی کا تھا۔ لینا نے جب اسے دیکھا ان کی سانسیں رک گئیں۔ وہ لکڑی بالکل زندہ لگ رہی تھی، 1000 سال پرانی۔ مگر سالم ٹیم نے کھدائی شروع کی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ پورا جہاز سطح پر ابھرنے لگا، جس کے اگلے حصے پر بنا ہوا ڈریگن کا نقش اتنا خوفناک تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر سامنے کو گھور رہا ہو۔ مگر اصل خوف تو تب شروع ہوا جب پہلی لالٹین بجھی۔ ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی، پھر بھی ایک ساتھ تمام لیمپ بجھ گئے۔ خاموشی، پھر زمین میں ہلکی سی لرزش، اور جہاز کے پہلو پر کندہ راونی علامات ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں۔ ٹیم کے ایک رکن نے تھر تھراتی آواز میں کہا، یہ تو خبردار کرنے والے رونے ہیں۔ لینا نے جواب دیا، یہ دنیا کے سامنے آنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ رات ڈھل گئی، تاریکی میں خیمے لرزنے لگے، جیسے کئی ہاتھ انہیں باہر سے ہلا رہے ہوں۔ پھر کسی نے دور سے قدموں کی آواز سنی، ریت میں بھاری قدم، جیسے زنجیریں گھسٹ رہی ہوں، جیسے کوئی 1000 سال پرانا جنگجو اپنی قبر سے نکل کر چل رہا ہو۔ کیمپ کے محافظ نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ مگر جواب میں صرف وہی آواز آئی جسے لوگ مرے ہوئے پانیوں کی سانس کہتے تھے۔ لینا نے جہاز کے راونوں کا مطالعہ شروع کیا۔ ان میں ایک کہانی چھپی تھی، ایک غداری کی کہانی، ایک بادشاہ جسے اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے دھوکا دیا تھا۔ غدار عملہ سمندر میں بھٹکتا رہا، نہ منزل ملی نہ موت۔ بادشاہ نے مرتے وقت لعنت دی تھی، تمہاری روحیں کبھی آزاد نہیں ہوں گی، تم اس جہاز کے ساتھ بندھے رہو گے جب تک کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ اور آج وہ پہچان ہو چکی تھی۔ چوتھی رات ساحل پر دھند زیادہ تھی، لرزتی روشنیوں میں پہلی بار بھوتی وائکنگ جنگجو نمودار ہوئے۔ ان کی زرہیں سرد روشنی بکھیر رہی تھیں، اور ان کے چہروں پر غصہ نہیں تھا بلکہ صدیوں کی تکلیف تھی۔ ایک روح نے گہری گرجدار آواز میں کہا، یہ ساحل چھوڑ دو، تم زندہ ہو، یہ جگہ زندوں کی نہیں۔ دوسرا بولا، جو یہاں رکتا ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ٹیم خوف زدہ ہو گئی، کچھ بھاگے کچھ بے ہوش ہوئے، لیکن لینا رک گئی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ اگلے دن عجیب واقعات شروع ہوئے۔ کسی نے خیمے کے اندر پرانی وائکنگ تلوار رکھی ہوئی دیکھی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ کسی نے سمندر سے آتی ہوئی آوازیں سنیں، جیسے جنگجو نعرے لگا رہے ہوں۔ کسی نے دھند میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ پھر ایک رات لینا نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ جہاز کے اندر گئی۔ وہاں ایک زنجیروں میں بند بادشاہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے کہا، ہم غدار نہیں تھے، ہمیں دھوکا دیا گیا، ہماری کہانی جھوٹی لکھی گئی، ہماری سچائی دنیا سے چھین لی گئی۔ لینا نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ بولا، سچ کو آزاد کرو، خود انہی زنجیروں میں بند جاؤ۔ صبح ہونے پر لینا نے رونے دوبارہ پڑے۔ اس بار انہیں وہ چیز سمجھ آئی جو پہلے نہیں دیکھی تھی،
ایک तावीज़ जो जहाज के सरदार के सीने पर था, समंदर ने कभी इसे वापस नहीं किया था। अगर वो तावीज़ जहाज की मुक़द्दस जगह पर रखा जाए तो रूहों की कैद खत्म हो सकती थी। लेना ने वो तावीज़ ढूंढ निकाला, मगर जैसे ही इसने इसे उठाया साहिल हिलने लगा। भौती जंगजू सफ़ों में खड़े हो गए। उनकी तेज़ चीखें हुआ में भर गईं। ये हमारा है, इसे ना छेवो। लेना भागने लगी। पीछे से रोशनी के तीर चल रहे थे, रेत चीख रही थी, समंदर अलिफाबल रहा था। वो जहाज तक पहुंची। ड्रैगन सर वाले हिस्से के नीचे वो जगह थी जहां तावीज़ रखना था। जैसे ही इसने तावीज़ रखा, दुनिया रुक गई। हुआ ठहरी और रूहें एक एक करके रोशनी में ढलती गईं। सरदार की रूह उसके सामने आई। इसकी आंखों में पहली बार सुकून था। 1000 साल बाद हमें आज़ादी मिली। फिर वो गायब हो गया। जहाज की लकड़ी टूटने लगी, रेत में मिलने लगी जैसे वो कभी था ही नहीं। साहिल की फिजा पहली बार मामूली महसूस हुई, खामोश मगर पुरसुकून। टीम ने सारा सामान समेटा। सब ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, मगर वो गलत थे। जब लेना आखिरी बार साहिल से गुजर रही थी, इसने रेत में एक रोशन रावण देखा। वही निशान जो बाकी सब के खत्म हो जाने के बावजूद अभी भी जल रहा था। इसने धीरे से कहा, कुछ लनतें कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती। हुआ ने जवाब में एक सर्द सरगोशी की, जैसे समंदर कह रहा हो, हमने अभी कहानी का आखिरी बाब नहीं बताया। समंदर की गहराइयों में कहीं जैसे कोई डूबी हुई आवाज हंस रही हो। जहाज तो धूल बन गया था, मगर उसकी कहानी, वो जिंदा थी और शायद हमेशा जिंदा रहेगी।